شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 29 تبارک الذی، اور اللہ رب العزت کے نام کی برکات کے ساتھ شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ اس پارے کا نام بھی ہے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرما دیا ہماری نصیحت کے لیے اتنے واضح الفاظ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے. تو آئیے سب مل کے پورے غور و فکر کے ساتھ پورے فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے اس پاک کلام کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا آج کا پارہ بھی بہت آسان طریقے سے ہمیں اس کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. کل ہمارا پارہ 28 مکمل ہوا، اور پارہ 28 میں ہم نے دیکھا کہ احسان فراموش ہونا بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہے، چاہے وہ اللہ کا احسان نہ مانے یا بندوں کا نہ مانے، تو یہ بہت بڑی ناقدری ہے. مومن نفاق سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی منافقت تو نہیں، لیکن منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے کہ ان کے اندر منافقت ہے. یعنی جہاں کہیں وہ قرآن مجید میں کوئی تذکرہ پڑھتا ہے، کوئی نصیحت کی بات یا کسی کا عیب یا کسی کی کوئی خامی پڑھتا ہے کہ فلاں میں ایسی بات تھی یا ہے، یا ان قوموں کا تذکرہ جن کے بیچ میں خامیاں تھیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ان کے اوپر عذاب ڈالے اور پھر ان کے اوپر عذاب گزرے، مشکل وقت گزرے، وہ تمام تکالیف جو کسی دوسروں کے اوپر گزری تھی، بنی اسرائیل کے اوپر، دوسری قوموں کے تذکرے کو سب کو دوسروں کے اوپر ہی لیتا ہے. یہ منافق کی ایک یہ بھی نشانی ہے، وہ کبھی بھی اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتا کہ یہ عیب، یہ گناہ، یہ غلطیاں میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں. پھر ہم نے ایک اور بات اس میں یہ دیکھی کہ دل کی تنگی اور دل کا شوہ تسبیح کی کثرت سے درست ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو تنگی ہے، دل کا شوہ جو ہے وہ دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، کیونکہ ہم جسمانی پاکیزگی کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، لباس کی پاکیزگی کا ہو گیا، اپنے گھروں کی صفائی کا، لیکن ایک چیز جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ہے ہمارا دل، اور اس کی تنگی اگر ہو جائے یا انسان دل کے شوہ کا شکار ہو جائے تو پھر وہ بربادی اور ہلاکت میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو باقی آپ کے ظاہری اعمال پھر کسی کاؤنٹ میں نہیں آتے ہیں. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس سے دوستی نہ کی جائے. بہت اہم ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ دوستی نہ کی جائے.
پھر ہم نے ایک اور بات اس میں یہ دیکھی کہ درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے۔ موت کے وقت سب سے بڑی حسرت انسان کو یہ ہوگی کہ کاش صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا۔ منافقت کا علاج ذکر ہے، کیونکہ منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ بندوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے جب فجر کا وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں فرمایا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر ایک مخلوق، دنیا اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اپنے اپنے طریقے سے، جو کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہر ایک اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ الحمدللہ جی، ہم آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ 29 کا، اور اس سے پہلے آپ کے ساتھ علم کے بارے میں ایک حدیث شریف شیئر کروں گی۔ جہاں علم حاصل کرنے کے فائدے ہوتے ہیں، وہاں علم نہ ہونے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ لا علمی اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے۔ مثلا ایک ماں اگر جاہل ہے، لا علم ہے، تو وہ خود بھی بھٹکی ہوئی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی بھٹکا دے گی، اور اسی طرح وہ تمام لیڈرز جو خود صحیح طور پر علم نہیں رکھتے، جب وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات جہاں تک پہنچتی ہے ان لوگوں کو بھی گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی: اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ اور جب انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ بن باز کہتے ہیں کہ انسان جب علم کے مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ ہی خطبہ سنے اور نہ اس کی پرواہ بھی نہ ہو اسے کہ اہل علم کیا بتاتے ہیں، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی اور اس کا دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی، تو وہ غافلوں میں شمار ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہم آغاز کریں گے جی آج سورہ ملک کے بارے میں۔ فرما دیا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سورۃ الملک سفارش کرنے والی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے، وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا۔ یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے، اور چونکہ اس کی 30 آیات ہیں تو الحمدللہ ہم نے اس رمضان مبارک میں 30 دنوں میں 30 آیات مبارکہ میں نے آپ کو حفظ کروائی ہیں۔ الحمدللہ جن بہنوں نے اس کو جوائن نہیں کیا تھا گروپ کو اور اس سے مستفید نہیں ہو سکتی ہیں اور وہ سورہ ملک حفظ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ المدرسہ ام علی شان ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل پر یہ 30 کی 30 آیات جو ہیں ایک ایک آیت کر کے، جو کہ میں ڈیلی آپ کو سینڈ کرتی رہی ہوں، یاد کرواتی رہی ہوں، وہ سب وہاں پہ موجود ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 1 سے لے کر 30 تک آپ اس کو جوائن کریں اور اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتی ہیں۔ وہاں سے بھی آپ ڈیلی کے ایک ایک آیت ریسیو کر کے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو 30 آیات ہیں، یعنی کہ جنت کی 30 سیڑھیاں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہمیں نہیں سونا، قبروں میں جا کر سونا ہے، اور قبر ایک وحشت والی اور ایک اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی قرآن سے ہوگی، کیونکہ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نور کہا ہے، اور ہمیں اپنے رب کی بات پر پورا یقین ہے۔ جس کے پاس یہ نور ہوگا تو وہ کبھی بھی تاریکیوں میں نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ قبر میں اور نہ آخرت میں۔ اس لیے رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیجئے۔ الحمدللہ جی، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ پارہ 29 کا خلاصہ بیان کروں گی،
اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس پارے کا ترجمہ کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ الملک سے اپنے پارے کے خلاصہ کا۔ جو خلاصہ آپ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اس کو پورے غور و فکر سے سنا کریں تاکہ آپ کو پوری صورت کا فہم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جایا کرے حاصل، اور پھر اسے یہ ہے کہ آپ کو ترجمہ بہت ایزیلی سمجھ بھی آئے گا، اور پھر اس کو آپ یاد بھی رکھ سکیں گے کہ اس صورت کا مفہوم کیا ہے، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یا اس میں کیا اللہ رب العزت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں بڑے مؤثر انداز میں اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑی عظمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے اسی کی برکت سے ہے، وہ بہت ہی بابرکت ہے، وہ کلی اختیار کا مالک ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، تو انسان کو اس کی زندگی میں آنے کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ انسان کی زندگی امتحان کے لیے مہلت ہے، اور موت کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کی مہلت ختم ہو گئی۔ یہ فیصلہ کرنا خالق کا کام ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل برا ہے۔ جو انسان امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ خالق کے پسندیدہ کام کون سے ہیں اور ناپسندیدہ کام کون سے ہیں۔ جو برے کام کرے گا اس کو خالق سزا دے گا، اور جو نادم ہوگا، توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 3 سے لے کر 5 میں انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس کائنات میں وہ رہتا ہے وہ انتہائی منظم اور مستحکم سلطنت ہے۔ پوری کائنات میں تم کو کہیں بھی بے ترتیبی، بد نظمی اور بے ربطی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے، اور ہر چیز میں کمال درجے کا تناسب پایا جاتا ہے۔ فرمایا، ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے، رات کے اندھیرے میں انسان ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ تاروں کو شیاطین کی مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تاروں سے جو بے شمار شہاب ثاقب نکل کر کائنات میں انتہائی تیزی سے گھومتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے زمین کے شیاطین عالم بالا میں نہیں جا سکتے۔ اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو یہ شہاب انہیں مار بھگاتے ہیں۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شیاطین سے کاہن جو ہوتے ہیں، جن کے پاس جا کے اور یہ فالنامے وغیرہ نکلواتے ہیں، ان کا کوئی رابطہ ہے، اور شیاطین ان کو عالم بالا سے غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی قسمتوں کا حال بتاتے ہیں۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ شیاطین کا عالم بالا کی طرف جانا ممکن ہے، شہاب ثاقب انہیں مار بھگاتا ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں اپنے رب سے کفر کرنے کا ہولناک انجام بتایا جا رہا ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کر تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو آخرت میں جو سزا تمہیں دی جائے گی تو تم خود اعتراف کرو گے کہ ہم اس سزا کے مستحق ہیں۔ جب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو اس میں بہت شور ہوگا۔ یہ جو اس میں پہلے گرے ہوئے لوگ ہوں گے ان کا ہوگا، وہ چیخیں گے اور دھاڑیں گے۔ جب کوئی گروہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کے کارندے اس سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تو وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں آیا تھا، اور ہماری بدنصیبی کہ ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت ہے کہ اس نے انسان کو بے خبر نہیں رکھا۔ الحمدللہ یہ قرآن بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، تو اس کی ہدایت کا بڑا عمدہ انتظام کیا، رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی، آخرت کے بارے میں خبر دی کہ تم سے حساب کتاب کیا جائے گا، کھول کر بتا دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے۔ اگر اس میں تم میرے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 12 سے لے کر 14 میں صحیح اخلاق کی بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ آخرت میں وہ نیکی قابل قبول ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس نے دیکھا بھی نہیں ہے ان کے بغیر ہی جانے، اس کی محبت کی جائے گی، اور اسی سے ڈر کر برائی سے بچا جائے گا اور نیکیاں کی جائیں گی۔ تو جو نیکی دنیاوی فائدے کے لیے کی جائے یا دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے،
برائی چھوڑی جائے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور جو بن دیکھے رب سے ڈر گیا اس کو معافی بھی ملے گی اور عمدہ اجر بھی ملے گا۔ وہ نیتوں تک کو جانتا ہے، پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے، اس کی نظر ظاہری اعمال پر نہیں بلکہ نیتوں اور ارادوں پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے کیسے باخبر ہو سکتا ہے؟ اس کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ کسی چیز سے انجان نہیں، وہ تو اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 15 سے 23 میں انسان کو ان حقیقتوں کا احساس دلایا گیا ہے جن سے اس کو دن رات واسطہ پڑتا ہے، مگر ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یعنی زمین کی طرف دیکھو، یہ اللہ نے تمہارے تابع بنائی ہوئی ہے۔ رزق جو دن رات تم کھاتے ہو یہ کس نے دیا ہے؟ اور یہ مت بھولو کہ اس کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے، اور ان چیزوں کا تو جو تم استعمال کر رہے ہو سب کا حساب دینا ہے۔ کیا ہم خیال رکھتے ہیں ان تمام باتوں کا کہ ہم نے حساب دینا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ فکر عطا فرمائے، کیونکہ قیامت کے دن تو آپ دیکھ رہے ہیں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ حساب دینا پڑے گا۔ تم زمین پر بڑے اطمینان سے چلتے پھرتے ہو، کسی وقت بھی زلزلہ آ سکتا ہے اور تم پہ بند خاک ہو سکتے ہو۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، اللہ ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو بچا لے؟ اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو رزق کے دروازے کھول دے؟ یہ حقیقتیں ہیں جن پر اگر تم غور کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ آیت نمبر 24 سے 27 میں فرمایا، یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ نبی کا کام قیامت کی تاریخ بتانا نہیں ہے، نبی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں اس کی آمد سے خبردار کرتا رہے، اور جس دن وہ آ جائے گی مجرم اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کا برا حال ہو جائے گا، چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچاتے تھے۔ آیت نمبر 28 سے 29 میں مکہ معظمہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر لیا تو گھر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بددعائیں دی جانے لگیں، جادو کیا جانے لگا تاکہ آپ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں، قتل کے منصوبے بننے لگے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر ہم ہلاک ہو جائیں یا اللہ کے فضل سے سلامت رہیں، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ تم اپنی فکر کرو، ہوش سے کام لو، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ بڑا مہربان ہے، ہمارا اسی پر بھروسہ ہے۔ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب تم آخرت کی سرحد عبور کرو گے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، یہ اگر خشک ہو جائے تو کون ہے جو یہ آب حیات تمہارے لیے دوبارہ جاری کر دے؟ تم خوب جانتے ہو کہ تمہارے بت یہ کام نہیں کر سکتے، پھر بتاؤ عبادت کے لائق کون ہے، اللہ تعالی یا تمہارے معبود؟ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ ملک تکمیل ہوگی اور پھر ہم آغاز کریں گے سورہ قلم کا۔ یہ سورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس کے مضمون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس صورت میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 میں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دیوانے نہیں ہو۔ قلم سے مراد قرآن لکھنے والی قلم، اور اس سے جو لکھی جانے والی چیز سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس میں خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں مخاطب کفار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، اور قرآن مجید کی قسم کھا کر اس الزام کی تردید اس لیے کی جا رہی ہے کہ کفار مکہ کو اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا بلکہ قرآن مجید سے تھا، کیونکہ قرآن کی دعوت دینے سے پہلے تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر پورا اعتماد رکھتے تھے، اور مخالفت قرآن کی دعوت دینے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اس لیے قرآن کو گواہ بنا کر اس الزام کی تردید کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو خلق خدا کی ہدایت کا کام کر رہے ہیں اور اس پر آپ جو اذیتیں برداشت کر رہے ہیں،
اس پر آپ کے لیے بے حد و حساب اجر ہے، اور آپ کا بلند اخلاق اس پر گواہ ہے کہ آپ دیوانہ نہیں ہیں۔ یہ کام کوئی کمزور اخلاق کا آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کو اور آپ کے بلند مرتبہ اخلاق کو گواہ بنا کر اس الزام کی تردید کی جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے تھے، اہل مکہ ان سے خوب واقف تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ کان خلقہ القرآن، آپ جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہیں کہا، میرے کسی کام پر نہ آپ نے کسی برے رویے کا اختیار کیا، نہ کوئی آپ نے یہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور میرے کسی کام کے بارے میں نہ تو انہوں نے مجھے ٹوکا نہ انہوں نے منع فرمایا۔ یہ بخاری کی حدیث شریف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد تم جان لو گے کہ دیوانہ کون ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے اور راہ راست پر کون ہے۔ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کسی کے دباؤ میں نہ آؤ، یعنی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے کسی کے دباؤ میں نہیں آنا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو اور وہ تمہاری مخالفت چھوڑ دیں گے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک شخص کا کردار پیش کیا جا رہا ہے جسے اہل مکہ خوب جانتے تھے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ اپنے اوصاف کے لیے اتنا مشہور تھا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ان اوصاف کا حامل ہے۔ وہ بہت قسمیں کھانے والا ہے۔ جو آدمی جھوٹا ہو وہ قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے وقوف ہے، تانا دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے۔ یہ ساری اس کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ بے اصل ہے، بدنام ہے، مغرور ہے، اتنی اس میں برائیاں ہیں تو کیا صرف اس بنا پر اس کا یہ کہنا مانا جائے کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے؟ ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کو ذلیل اور خوار کریں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آیت نمبر 17 سے 33 میں باغ والوں کی مثال دے کر اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی تو تم بھی اسی طرح تباہ ہو جاؤ گے جس طرح باغ والے تباہ ہوئے تھے۔ باغ والوں نے اللہ تعالیٰ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت پر وقت نہ مانی، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہے یہاں میں، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان کا ذکر آئے گا۔ ایک نیک شخص تھا، اس کو اللہ نے باغ دے کر رکھا تھا، اس میں ایک کھیت بھی تھا۔ اس نیک آدمی کا طریقہ تھا کہ جب وہ فصل کاٹتا تو بستی کے مسکین جمع ہو جاتے اور وہ ان کو خوشی خوشی ان کا حق دے دیتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بڑی خیر و برکت دے رکھی تھی۔ وہ فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے باغ کے وارث ہو گئے۔ جب فصل تیار ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کل ضرور فصل کاٹ لیں گے اور بستی کے کسی مسکین کو پتہ نہ چلنے دیں گے، صبح صبح جا کر خاموشی سے کام کر لیں گے اور انشاءاللہ بھی کہنا بھول گئے۔ 2 غلطیاں کیا اب انہوں نے، ایک تو نیت کی خرابی اور دوسرا انشاءاللہ نہیں کہا۔ ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے ٹوکا کہ ایسا مت کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ انہوں نے اس کی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی اور کام کا منصوبہ بنا کر سو گئے۔ صبح صبح اٹھتے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ جلدی جلدی چلو، وہ اٹھ کر چل پڑے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین اس بات کے بارے میں جان نہ سکے، کوئی باغ کی طرف آنے نہ پائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔ غریبوں کا حق ماننے کی نیت کر کے وہ باغ کی طرف بڑھے۔ جب باغ تک پہنچے تو وہ سب تباہ ہو گیا اور ہم بد نصیب ہو گئے۔ انہوں نے پھر یہ دیکھے، یعنی ان کو اس طرح سے باغ اجڑا ہوا دیکھ کر وہ سمجھے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، کیونکہ باغ پر رات کو
بلا پھر گئی تھی، کس طرح اللہ کا عذاب پھر گیا تھا، باغ تباہ ہو چکا تھا۔ پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہمارا ہی باغ ہے جو کہ ہماری بدنیتی کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے اور ہم بد نصیب ہو گئے ہیں۔ سمجھدار بھائی نے ان کو توجہ دلائی کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، جیسے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب نقصان ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ ہم سچے لوگ ہیں۔ اپنے سچے دل کی توبہ کی طرف انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ دے۔ آیت نمبر 34 سے لے کر 47 میں کفار مکہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم خوشحال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے خدا خوش ہے اور بدحال ہو تم لوگ بھی، اور تم لوگوں سے خدا بھی ناخوش ہے۔ آخرت پھر ہمارے ہی مزے ہوں گے اور تم عذاب میں ہی پڑے رہو گے کیونکہ دنیا میں تم کمتر ہو۔ تو آخری آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے تک آپ صبر کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیے اور منکرین کی سختیاں برداشت کرتے رہیں اور اس بے صبری سے بچیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے کی تھی، جو ان کے لیے آزمائش کا باعث بنی تھی۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورت تکمیل ہوتی ہے اور آگے ہم آغاز کریں گے سورہ حاقہ کا۔ یہ سورت بھی مکہ معظمہ کے دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہیں۔ اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی مگر اس نے بھی شدت اختیار نہیں کی تھی۔ تو آیت نمبر 1 سے 3 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی ہی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہے گی۔ آگے آیت نمبر 4 سے لے کر 12 میں بتایا گیا کہ جن قوموں نے آخرت کو جھٹلایا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ان تمام صورتوں میں آخری جتنے بھی پارہ ہیں ان میں ہمارے پاس ذکر ہے قیامت کا اور عذاب کا۔ تو شروع میں اتنی نصیحتیں کر کے پوری زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھا دی گئے، آخرت میں اب آ کے تو اللہ رب العزت نے پھر سختی سے احکام بتانے ہی تھے، تو اس ترتیب پارے جو ہیں وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں کہ پہلے زندگی کے رنگ اور اس کو گزارنے کے ڈھنگ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی سزا اور جزا، یہ تمام ان پاروں میں بتائی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 13 سے لے کر اور 37 تک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قرآن میں مختلف صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 بار سور میں پھونک ماری جائے گی۔ پہلی بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام دنیا کے لوگ یہ ہولناک آواز سن کر گھبرا جائیں گے اور نظام عالم درہم برہم ہوتے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا تو تمام انسان مر جائیں گے۔ تیسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام انسان زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے اپنے اعمال کا حساب لینے دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اس طرح سے قیامت کے تینوں مراحل جو ہیں وہ تذکرہ ہے اس سورت کے بیچ میں، اور اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں کفار مکہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ یہ کسی کاہن کا یا کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارا نازل کردہ کلام ہے، متقین کے لیے نصیحت ہے اور منکرین کے لیے اخروی زندگی میں پچھتاوا ہے۔ وہ حضرت سے ہاتھ ملیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ حاقہ کمپلیٹ ہوگی اور سورۃ المعارج کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ سورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ ہم جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں اور ہم مجرم ہیں، یعنی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ اقرار بھی کرتے تھے۔ تو پھر وہ قیامت لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس صورت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شروع جو ہم صورت کریں گے، ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب کافروں پر ضرور آئے گا اور جب آئے گا تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے سارا یہی گفتگو ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو ان کا حشر کیسا ہوگا، کوئی بیوی بچہ خاندان سب کچھ فدیے میں انسان کہے گا کہ بس مجھ سے لے لو، لیکن میرا سارا مال جمع کیا ہوا بھی لے لو، میں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، تو بھی انسان خود کو بچا نہیں پائے گا۔ آخر میں ان کفار مکہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے ہوئے سن کر گروہ کی گروہ دائیں بائیں جانب جمع ہو جاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا
اور تمہاری جگہ بہت ایسے لوگ لے کر آئیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر یہاں پہ تلقین کی گئی کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو کہ آپ کے ساتھ دین میں تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، اور خبردار کیا گیا ہے آپ کو اس بات کے بارے میں کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور تمہاری جگہ بہتر لوگوں کو پیدا کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ ان کے تمسخر کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، بےہودہ کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں ان کو کر لینے دیں، تو ان کا انجام بھی قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ معارج تکمیل ہوگی اور پھر ہم آغاز کریں گے سورۃ النوح کا۔ یہ سورت بھی مکہ معظمہ کی ابتدائی دور کی نازل کردہ صورتوں میں سے ہے۔ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی خاصی مخالفت شروع ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کر منکرین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا انکار کیا تو وہ تباہ ہو گئیں۔ اگر تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے۔ ان کی قوم بت پرستی کے نتیجے میں اخلاق کی بگاڑ میں آخر حد تک، یعنی جتنی آخری حدیں تھیں وہ پار کر چکی تھی۔ ان کا ذکر آئے گا سارا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس میں کچھ احکام ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو 3 باتوں کی دعوت دی تھی۔ نوٹ کر لیجیے اپنے پاس یہ 3 باتیں کون سی تھیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بلا شرکت، غیر صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کے احکام بجا لاؤ۔ دوسری یہ نصیحت کی تھی، اس بات کی دعوت دی تھی کہ اسی کا تقوی اختیار کرو، یعنی صرف اسی سے ڈرو، اسی کے پسند کے کام کرو اور اسی کے ناپسندیدہ کاموں سے بچو۔ تیسری بات کی دعوت یہ تھی، رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان احکام کی اطاعت کرو جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں تم کو دیتا ہوں۔ اگر تم ان باتوں پر ایمان لے آؤ تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو بہت بہرحال سمجھایا اور اس کے بعد آخر پر ان کے لیے بد دعا کی۔ 950 سال تک بڑے صبر کے ساتھ قوم کو دعوت دینے کے بعد جب قوم اپنی ضد پر قائم رہی تو پھر مایوس ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کی کہ اب ان میں سے کوئی خیر نہیں بچی ہے تو ان میں سے کوئی بھی زمین پہ کافر کو نہ چھوڑنا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں، اس کی نسل بھی گمراہ ہوگی اور اپنی نافرمانیوں کے باعث غرق بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورت ہماری تکمیل ہوتی ہے اور ہم آغاز کریں گے سورت الجن کا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار ارکاز تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ اس طرف سے گزر رہا تھا کہ آواز سن کر ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا، بڑا متاثر ہوا اور ایمان لے آیا، یعنی پورا گروہ ایمان لے آیا تھا۔ اس کا ذکر اس صورت میں آیا ہوا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن احوال کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان کے اوپر جاتے بہت آسانیوں کے ساتھ آیا کرتے تھے، لیکن اب یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اس چیز کو اجازت نہیں دی گئی، آسمان کے دروازے جو ہیں وہ ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ تمام ذکر آ کے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام رسالت کو کفار مکہ پر واضح کیا گیا ہے سورت میں۔ پھر ہم آغاز کریں گے جی الحمدللہ اس سورت کی تکمیل کے بعد سورت المزمل کا۔ اس سورت کے 2 ہی رکوع ہیں، 2 الگ الگ زمانوں میں نازل ہوئے۔ پہلا رکوع مکہ میں نازل ہوا اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا۔ پہلے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر نبوت کے بار عظیم کو اٹھانے اور اس کے ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل جو ہے وہ تمام جتنی بھی دنیاوی دینوی انسان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ پھر دوسرے رکوع کے بارے میں سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ پہلے رکوع کے 10 سال بعد مدینہ میں وہ نازل ہوا اور اس میں نماز تہجد کے بارے میں تخفیف کر دی گئی ہے جس کا حکم پہلے رکوع میں دیا گیا تھا۔
اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تک نماز تہجد کا حکم ہے تو جتنی آسانی کے ساتھ ہو پڑھ لیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے جو نیکی کرو گے تو وہ ضائع نہیں ہوگی۔ الحمدللہ جی، سورہ مزمل کا عنوان یہ تھا۔ پھر ہم پڑھیں گے سورۃ المدثر۔ اس سورت کی بھی پہلی 7 آیات مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ پھر اس واقعے کے بعد جب اثر نو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا آغاز سورہ مدثر کی انہی پہلی 7 آیات سے ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے کہا مجھے اڑاؤ۔ چنانچہ گھر والوں نے میرے اوپر کمبل اڑایا۔ یعنی یہ خوف کا یہ عالم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس پہلی وحی کے بعد دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ انہیں اٹھ کر آپ انہیں بتائیے اور تمام خلق خدا کو خبردار کرتے رہیے اور اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہیں۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، زندگی اختیار نہیں کریں گے تو یہ تو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں، انتہائی پاکیزہ زندگی اختیار کریں، خلق خدا کی اصلاح کا کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس راہ میں آپ کو جو مشکلات پیش آئیں گی ان پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہاں پہ بھی صبر کی تلقین ہے۔ پھر تبلیغ کے بارے میں ذکر آ گیا کہ تبلیغ کس طرح سے کریں۔ اس کے بیچ میں پھر کچھ ایک واقعہ بھی یہاں پہ درج کر دیا گیا ہے کہ جس وقت سرداران قریش ایک کانفرنس بلا کر وہاں پہ انہوں نے یہ بات طے کی کہ حاجیوں کے آنے پر ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے۔ اس پر اتفاق رائے ہو جانے کے بعد ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں کی تو ہم لوگوں کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر سب بالاتفاق ہو گئے اس پر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہیں گے، کچھ نے کہا ہم مجنوں کہیں گے، کچھ حد سے بڑھ گئے۔ اور اسی طرح سے ابو جہل نے جب دیکھا کہ ولید قرآن سے متاثر ہو رہا ہے تو اس کے سر ہو گیا۔ اس کو جو بات کہی جا سکتی تھی وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگوں سے کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے، یعنی بس یہی سمجھتے تھے کہ یہ جادو کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام امت کو اپنے گھیرے میں لے رہا ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں جو بتایا گیا ہے تو یہ وہ واقعہ ہے جس پر اس سورت کے دوسرے حصے میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ منکرین کو خبردار کیا گیا ہے کہ تمہاری ان چالوں کا انجام بہت ہی ہولناک ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورہ مدثر ہماری تکمیل ہوتی ہے اور ہم آغاز کریں گے سورۃ القیامہ کا۔ یہ سورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس سورت میں منکرین آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبے اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ آخرت کے امکان کا ثبوت دیا گیا ہے، اور یہ بھی انہیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل اس کو ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس کو وہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی خواہشات نفس جو ہے وہ ہی وہاں پر سٹل ہو گئی ہے، وہ آگے ماننا ہی نہیں چاہتی، وہ اپنے اخلاقی پابندیاں اپنے اوپر لگانا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس طرح سے پھر اس صورت کا احوال بیان کر کے آخرت کا انکار کرتے ہوئے جو لوگ اپنی زندگیوں کو گمراہی میں مبتلا رکھے ہوئے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں بتایا گیا کہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے ناواقف نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہی عذرات و بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ الواقعہ کمپلیٹ ہوگی اور ہم آغاز کریں گے سورۃ الانسان، یعنی سورہ دہر بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اس سورت کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت سے آگاہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی حیثیت ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر لکھے ہیں۔
پھر اس کا انجام کیا ہوگا، جو مان لیتا ہے جو نہیں مانتا، دونوں کے انجام بتائے گئے ہیں۔ اگر وہ کفر کی راہ پر چلے گا تو کس انجام سے دوچار ہوگا، قرآن میں یہ مضمون جگہ جگہ ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی انسان کو یہ یاد دلا دیا گیا کہ ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جبکہ وہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے ایسے طریقے سے وجود بخشا، پھر اس کی کفالت کی، پھر اسے خبردار کیا، یعنی ہوش مند بنا دیا۔ تو تجھے دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ تیرا امتحان لیا جائے، یہ بھی بتا دیا۔ اسی لیے تجھے کان دیے، آنکھیں دیں امتحان کے پرچے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی تخلیق کے تمام جو پروسیس تھے وہ سارے بتا کے انسان سے بتا دیا، کہ اس کی ریزن بھی بتا دی، دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتا دیا۔ دوسرے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، در حقیقت کفار کو سنایا جا رہا ہے کہ قرآن نازل کرنے والے ہم ہیں، ہمارے رسول نے اپنے دل سے نہیں گھڑ لیا، پھر آپ کو دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنی ہے اور اسی سے آپ کو صبر کی قوت حاصل ہوگی۔ آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ آخرت کو بھول گئے ہیں، یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا اور جب ہم چاہیں تو ان کو دوسری شکل سے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام قدرتیں ذکر کر دیں کہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ایسے ہی ہونا ہے، اور یہ کلمہ نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس کو اپنا کام کر کے کامیابیوں سے ہمکنار ہونے دیجیے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری صورت تکمیل ہوگی اور ہم آغاز کریں گے اپنے پارے کی لاسٹ صورت کا، سورۃ المرسلات کا۔ یہ صورت بھی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس کا موضوع بھی گزشتہ صورتوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس صورت میں آخرت کے برپا ہونے کا یقین دلایا گیا ہے، اقرار اور انکار کے نتائج سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ ابتدائی آیات میں ہواؤں کے انتظام کو اس وقت پر گواہ بنایا گیا ہے جس کے آنے کی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے رہے ہیں، یعنی قیامت اور پھر اخروی زندگی، اور اخروی زندگی کا نظام جو قائم ہو کر رہے گا۔ اگر آخرت نہ ہو تو پھر یہ سارا کارخانے ہستی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ لے آؤ وہ قیامت جس کی تم ہمیں خبر دیتے ہو۔ اس پر فرمایا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تمسخر والی بات نہیں ہے، تمسخر یعنی مسخرہ مطالبہ نہیں ہے جس کو وہ کر رہے ہیں، تماشے کے طور پر قیامت دکھا دی جائے، ایسا تو اتنی بھی کم تر چیز نہیں ہے، یہ تو اپنے وقت مقرر پر آئے گی اور تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ وہ ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ تم آج جو مذاق اڑا رہے ہو سب حواس باختہ ہو جاؤ گے، اور جن رسولوں کو تم جھٹلاتے رہے ہو ان کی شہادت پر تمہاری قسمتوں کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر تم دیکھ لو گے کہ تم نے کس قدر خسارے کا سودا کیا۔ اللہ کی بندگی سے منہ موڑنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے سورت میں، سورۃ المرسلات۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، خوب عیش کر لو، پھر اخروی زندگی میں جس کا تم مذاق اڑانے والے ہو اپنا تباہ کن انجام دیکھ لو گے۔ آخر میں پھر فرما دیا کہ جو شخص اس قرآن سے ہدایت نہ پائے پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، یعنی اللہ کی ذات نے ایک بہترین ذریعہ جو ہے اس کلام پاک کو ہمارے لیے نازل کر دیا ہے، اور اس کے بغیر ہمیں کوئی چیز اور کوئی گائیڈ بک نہیں ہے جو ہمیں ہدایت نصیب کرے اور اللہ کی طرف ہمیں اللہ کی پہچان کروا دے، اللہ کی معرفت کروا دے اور ہمیں جنت کا راستہ دکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی ہمارے اس پارے کا خلاصہ، اور اب ہم اپنے بالکل مختصر ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں آج کے پارہ 29 کو۔ تبارک الذی۔ سورۃ تحریم مکی مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی آخری صورت تھی۔ یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے کہ اب وہ گروپ آغاز ہو رہا ہے جو سورہ قاف سے چلا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ اسی کے آخر میں یہ صورت جو ہے سورہ ملک بھی آ رہی ہے۔ یہ ایک منفرد صورت ہے اپنے مضمون کی جامعیت کے اعتبار سے۔ اس گروپ میں اس صورت کا وہی مقام ہے جو پچھلے گروپ میں سورہ قاف کا تھا۔ سورہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزیز تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ آپ نے اس کو اپنی امت کے لیے بھی اس عمل کو خصوصی تلقین فرمایا ہے، تو کوشش کیجیے۔ آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست کروں گی کہ جن بہنوں کو سورہ ملک یاد نہیں ہے آپ اس کو یاد کیجیے،
ٹھیک ہے، کوئی گروپ جوائن کر لیں، خود ایک ایک آیت پڑھ لیں۔ اگر آپ نے مدرسہ سے وہ کرنی ہے، چینل سے لینی ہے، تو یوٹیوب چینل پر آپ المدرسہ میں نشان پر دیکھ لیجئے، وہاں پہ ایک ایک آیت ہے، روز کی ایک آیت لے لیا کریں قرآن مجید کی۔ سورہ ملک جو ہے 30 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ 30 آیات مبارکہ بہت خوبصورتی سے، بہت آسانی سے یاد کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلے جی، آغاز کرتے ہیں اپنا سورۃ الملک کا، جو کہ مکی صورت ہے، اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے، اس کی 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے موت اور زندگی کیوں رکھی گئی ہے، اس کا مقصد آج اس کو اپنے پاس کوٹ کر لیجئے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں بتا دیا کہ کون ہے اچھے عمل کرنے والا، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الغفور بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ذات اللہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تمہیں کوئی رخنا، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر لوٹاؤ نگاہ کو، بار بار کوئی رخنا ڈھونڈو، کوئی شگاف ڈھونڈنے کے لیے پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری طرف ناکام، تھک ہار کر۔ اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، اور اس کو بنا دیا ہے ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جو لوگ اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اسے وہ سنیں گے، اس کا دھاڑتا آواز، اس کا دھاڑنا سن لیں گے، اور بہت جوش کھا رہی ہوگی، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی جہنم کا بھی وجود ہوگا۔ آپ دیکھیے انسان کو غصہ آتا ہے، اور یہاں پہ اس کو غصہ بھی آئے گا جہنم کو، وہ چیخے گی بھی، چلائے گی بھی، وہ پکارے گی بھی۔ یہ الفاظ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جہنم کا بھی کوئی وجود ہے۔ رب نے تو وہاں پہ یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہر چیز کو، ہر عمل کو وجود دے دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جہنم کا ذکر کیا ہو رہا ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایک گروہ کو، اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے ان جہنم والوں میں سے۔ پھر وہ اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیں گے، پھر پھٹکار پڑے گی ان کے اوپر جہنمی لوگوں کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے بھی، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پنہاں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیے انہ علیم بذات الصدور، کتنا امپورٹنٹ نوٹس دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے نا، نوٹس دیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دلوں کی بھی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے۔ دل میں جب کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد
کوئی ایسا ایپ برائی اپنے لیے آئے کسی کے لیے آئے اس کو فوراً کس کے ساتھ ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ استغفار کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ. فوراً اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کیا کریں، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات لطیف الخبیر بیان کیے گئے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے زمین کو. کس وجہ سے بنایا؟ زمین کو بنا دیا پست تاکہ تم چلو پھر اس کے کندھوں کے درمیان اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ. زمین کے پیدا کرنے کے، زمین کو بنانے کے مقاصد بیان کر دیے گئے ہیں کہ اس کے اوپر تم چلو پھرو، اس کے کندھوں کے اوپر، اس کے درمیان میں چلو پھرو، اور اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا ہے اس میں سے تم کھاؤ پیو بھی. اور یاد رکھو کہ تم نے اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور وہ یکایک لرزنے لگے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا. استغفر اللہ العظیم. یہ بھی وارننگ دی جا رہی ہے نا. تو آج جس نے یہ وارننگ پڑھ لی ہے تو وہ سمجھ جائے گا اور اپنی زندگی کو پھر پراپر طریقے سے گزارے گا انشاءاللہ تعالی. اور یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیا ہوا ان پر میرا عذاب؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹتے ہوئے، نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی بھی فضا میں مگر رحمان. یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں. پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنا رزق روک لے؟ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں. تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسیٹ رہا ہے زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. 3 اعضاء ایسے ہیں جسم کے جس کا بارہا بار ذکر ہوا اور آج پھر ان کا ذکر ہوتا ہے. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی دنیا کو دیکھو، احکامات کو پڑھو، کانوں سے سنو اور دل میں اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو. بہت ہی کم شکر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے. وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. کہہ دیجئے کہ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے ہوئے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. اب یعنی پس منظر دکھایا جا رہا ہے قیامت کا. تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے. تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا. آپ کہہ دیجئے ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کہ ذرا سوچو تو اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف نتھرا ہوا پانی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ کام. زمین کے اندر سے اگر پانی خشک ہو جائے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو آج کل کے دور میں بھی یہ مفہوم جو ہے کہ بارشوں کی وجہ سے بارشوں کی کمی کے باعث جب اکثر زمینیں جو ہیں وہ زرخیز نہیں رہتی ہیں تو وہ تو ہماری آنکھوں دیکھا یہ چیز ہے. زمین کے اندر سے اگر مستقل طور پر پانی خشک ہو جائے تو پھر کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اللہ یأتینا بہ وہو رب العالمین. اللہ ہی لے کر آ سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں لا سکتا. الحمدللہ رب العالمین. جی
اپنے بہت ہی اہم احکامات کے ساتھ یہ سورہ ملک ہماری یہاں پہ آیت نمبر 30 پر تکمیل ہوتی ہے، اور اس سورت کی تکمیل پہ پھر ایک دفعہ آپ سے درخواست کروں گی کہ اس سورت کو ضرور یاد کیجیے، اس کی ایک ایک آیت کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہوئے ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ الحمدللہ جی، سورۃ القلم کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، اور سورہ قلم کے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے قلم سے۔ اس اعتبار سے یہ نمایاں ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بالکل ابتدائی دور کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس حوالے سے اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی اس سورت کی ابتدائی 7 آیات پر مشتمل تھی۔ ذاتی طور پر جو یہاں پہ رائے ہے وہ اتفاق سے ہے کہ ان 7 آیات میں اہل مکہ کے رد عمل کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے، جس کا اظہار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کی خبر میں کیا تھا، جب ان کے پاس فرشتہ لے کر پہلی بار آیا۔ تو اس میں آغاز میں نون سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جیسا کہ سورہ صاد، سورہ قاف ایک حرف سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ تیسری اور آخری سورت ہے جو ایک حرف سے مقطع سے شروع ہوگی۔ سورۃ القلم جو کہ مکی سورت ہے، اور اس کے 2 ہی رکوع ہیں، اور اس کی 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون حروف مقطع ہے، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی قلم کے ساتھ جو کچھ لکھتے ہیں، فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں، ان سب کا ذکر ہے کہ جب یعنی قلم بھی اور جو علمی ذخیرہ قلم کے ذریعے نو انسانی کے ہاں اب تک وجود میں آیا، وہ بھی اس حقیقت پر گواہ ہے کہ اللہ فضل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں تسلی دی جا رہی ہے اور اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اور یہاں پہ آپ کے لیے ذکر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت ماننے کسی بھی ایسے شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، بار بار دوسروں کو تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، خیر سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، گناہ گار بھی ہے، بالکل گنوار ہے، اس کے بعد یہ کہ بد اصل بھی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن بد اصل کا مطلب یہ کہ بے نسل کسی کو کہا جائے، یا پھر اس کو باپ کے بغیر کہا جائے، یا بری نسل سے کہا جائے، یہ کتنی بری بات ہے نا، کتنی بڑی اور کتنی بری بات ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سب سے بڑھ کے تو پھر یہ ہے اس کے بعد کہ وہ بد اصل بھی ہے، صرف اس گھمنڈ پر کہ وہ مال و دولت اور بیٹوں والا ہے۔ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم ان قریب اس کی سونٹ پر داغ لگائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے صبح سویرے، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ نہ کہا، بس ایک پھرنے والا پھر گیا اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے، جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیے، ہمیں انشاءاللہ کہنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر نیت بری کر لی جائے، اللہ کی راہ سے روکنے کی نیت کر لی ہے، بدنیتی کر لی ہے،
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ راتوں رات کیسے ہوئے کہ ان کا باغ تباہ ہو گیا، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ اب صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف، اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ اور وہ صبح سویرے سے چلے جلدی جلدی، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر پوری طرح قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، نہیں نہیں باغ تو یہی ہے، ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے درمیان والے نے کہا، یعنی ایک بھائی ایسا تھا جو پھر بھی اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور خوف خدا رکھتا تھا، اس نے آگے سے کہا کہ ہم تو ایسے لگتا ہے کہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے درمیان والے نے کہا، میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر اعتراف کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، ہائے ہماری بدبختی۔ اصل میں جب انسان اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ سارا یعنی خلاصہ بیان یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی تمام عطا کردہ نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان جب اس طرح سے کر لے تو پھر فوراً کیا کرے، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اپنے اندر ملامتی کا اظہار کیا، انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہائے ہماری بدبختی، اصل میں ہم سب ہی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ اب ہم اپنی رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغ ہیں۔ ایک طرف اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بتایا جاتا ہے تو ساتھ ہی پھر کشادگی بھی کر دی جاتی ہے، خوشخبریاں بھی دی جاتی ہیں عمل کرنے والوں کو۔ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے؟ کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہو؟ قیامت کے دن تک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہو؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو، اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے تو وہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں زمین پر گری پڑی جائیں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیسا مقام ہوگا کہ رب سامنے موجود ہو، پنڈلی کھول دی جائے اور اپنے رب سے سجدہ کرنے سے عاجز ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے اور اپنے حضور سجدہ بسجود ہونے کی اس دنیا میں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نمازیں کل کا سجدہ کرنے کے مددگار ثابت ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے اور ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا جب سجدہ کرنے کے لیے، جبکہ یہ صحیح سالم تھے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذلت اور یہ چیزیں کیوں چھائی ہوں گی ان پر؟ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدے نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہیں ہوگا، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ آپ نے کوئی اجرت لے رکھی ہے جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور دیکھیے آپ کو اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر پی رہا تھا۔ اگر اس کی دستگیری نہ کرتا اس کا رب کا ایک انعام اور احسان، تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل میدان میں، کسی چٹیل سی زمین کے اوپر۔ تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے پھر صالحین میں کر دیا، اور یہ کافر تو تلے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کو پھسلا دیں، جبکہ وہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے اور نہیں ہے وہ
مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کیا ہے؟ یہاں پر ہوا کی ضمیر قرآن کے لیے بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید کے ذکر، یاد دہانی اور نصیحت ہونے کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے، جبکہ اپنی ذات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، بلکہ بہترین رول ماڈل بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں مجسم قرآن ہیں، جیسا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ وہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی تھا۔ تو بعض مترجم جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کا ترجمہ شرف بھی کیا کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے وجہ عز و شرف بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ قلم تکمیل ہوتی ہے اور ساتھ میں ہمارا پارہ 29 کا تبارک الذی کا پہلا ربع سورہ قلم آیت نمبر 52 پر تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔